السلام علیکم طلباء، شامی وائبس چینل میں خوش آمدید۔ تو عزیز طلباء، آج ہم ایم اے اردو سال اول میں کی پہلی کتاب کا جو کلاسیکی شاعری کا حصہ ہے اس میں ولی دکنی کا سوال پڑھیں گے۔ تو عزیز طلباء، اب ہم آتے ہیں اپنے اصلی سوال کی طرف، جو ہے ولی دکنی کا تصور حسن و عشق۔ ولی دکنی اردو شاعری میں ایک خاص طرز کے مالک ہیں۔ ان کے کلام میں ایک خاص قسم کی معنویت اور ان کے طرز ادا میں ایک عجیب و غریب دلکشی پائی جاتی ہے۔ ولی دکنی کے بارے میں یہ رائے بالکل درست ہے کہ وہ اردو غزل کے معمار اول ہیں۔ جس طرح ایک اچھا معمار کسی خوبصورت عمارت کی بنیاد بناتا ہے تاکہ بعد میں آنے والا اس کے اوپر نہ صرف عمارت بنا سکے بلکہ اس میں نقش و نگار بھی کر سکے، تو ولی نے بھی غزل کی کچھ اسی طرح بنیاد رکھی۔ ولی نے شمالی ہند میں اردو غزل کی بنیادوں کو استوار کیا، اور ولی نے اردو غزل کو وہ معیار تفویض کیا جس کی کبھی فارسی مالک ہوا کرتی تھی۔ ولی کے کلام میں حسن و جمال کا بڑا موضوع ہے۔ حسن ان کے لیے ایک تجربہ ہے جس کے باعث ان کے جسم اور روح میں سرمستی کا ایک سمندر کروٹیں لیتا رہتا ہے۔ وہ حسن سے حظ اٹھاتے ہیں۔ حسن و جمال ان کے نزدیک ایک پاکیزہ چیز ہے۔ وہ حسن و جمال سے اس طرح لطف اندوز ہوتے ہیں جیسے کوئی رنگین اور خوشنما پھولوں سے ہوتا ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ ولی دکنی کے حسن کے بارے میں کہتے ہیں، وہ بھنورے کی طرح ہر پھول کے شیدائی اور پروانے کی طرح ہر شمع کے متوالے تھے۔ ولی کی غزل میں احساسات حسن کا رچاؤ بہت زیادہ ہے۔ وہ حسن کی توصیف کلی طور پر نہیں کرتے بلکہ اجزائے حسن کا تذکرہ دل فریب انداز میں کرتے ہیں، اور ان کے اس طرز کو سید عبداللہ عراقی طرز کہتے ہیں۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کہتے ہیں کہ حسن کی ستائش اور جمال کی توصیف کا ترانہ اتنا رنگین اور دلکش ہے کہ کوئی بھی ولی کے پاس اعتراف کیے بغیر نہیں گزر سکتا۔ وہ اس ترانے کو ضرور سنے گا اور اس سے محظوظ ہوگا۔ ولی کے محبوب کا سراپا ان کے کلام میں نظر آتا ہے۔ ولی نے اپنے تخیل کی رنگینی کی مدد سے اپنے محبوب کا سراپا تخلیق کیا ہے۔ وہ اپنے محبوب کا قصیدہ لکھتے ہیں جس میں ایک شعر ملاحظہ ہو، گل ہوئے غرق آب شبنم میں دیکھ کر اس صاحب حیا کی ادا۔ ولی کی غزل میں شگفتگی کا باعث ان کا تصور محبوب بھی ہے۔ ولی کے محبوب کے کئی نام ہیں جو وہ بڑے سلیقے سے لیتے ہیں، مثلا ساجن، پیارے، لالن اور منموہن وغیرہ۔ یہ نام بھی ولی کی حسن پرستی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ولی نے حسن کو کسی خاص جنس سے منسوب نہیں کیا، وہ تو حسن کے پجاری ہیں، خواہ وہ کہیں بھی ہو اور کسی بھی صورت میں ہو۔ ڈاکٹر ظہیر الدین مدنی ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کا حسین دوست کہیں مغل بچہ ہے اور کہیں مرہٹا لڑکا، کسی جگہ گوبند لال، امرت لال، اور کہیں صنف نازک جو بھناؤ سنگار، چال ڈھال، حسن و ادا کی شوخیاں اور نسوانیت کی تمام خوبیوں کی نمائش کرتی ہے۔ ولی کہنے کے تو صوفی تھے، لیکن ان کی غزلوں کا بیشتر حصہ مجازی کیفیات عشق کی ترجمانی کرتا ہے۔ ولی نے انسانی حسن کو شدت سے محسوس کیا اور ان کی حسن پرستی محدود ہو کر نہیں رہ جاتی بلکہ وہ عشق کی دنیا میں پہنچتی ہے۔
وہ حسن کی تفصیل کے ساتھ ساتھ ان کیفیات کی ترجمانی بھی کرتے ہیں جو صحت مند انسان پر طاری ہوتی ہیں۔ ولی ان دونوں کے شاعر ہیں، تو ان کی غزلوں میں خارجی حسن کی کیفیات کا بیان بھی ملتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آفاقی واردات و کیفیات کی ترجمانی بھی ہے جن کو عشق پیدا کرتا ہے۔ اس لیے سوز و گداز تو ان کی غزلوں میں پیدا ہوتا ہی ہے، لیکن وہ قنوتیت سے دامن بچائے رکھتے ہیں۔ حسن اور لوازمات حسن، عشق اور متعلقات عشق کی حقیقت و واقعیت سے بھرپور تصویریں ان کی شاعری میں ملتی ہیں، جس میں ایک شعر ملاحظہ ہو: خوب رو خوب کام کرتے ہیں، یک نگاہ میں کام کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سید عبداللہ لکھتے ہیں: حسن و عشق کے موضوع پر بھی ہم ولی کو ظاہر پرست دیکھتے ہیں۔ ولی کا عشق دل سے زیادہ آنکھ کے متعلق ہے۔ ان کے کلام میں وہ قلبی جذبات جو لازم عشق ہیں کم سے کم ملتے ہیں، اور جہاں کہیں ان کا شائبہ ہے تو ان میں گہرائی نہیں ہے۔ ولی کا محبوب اردو شاعری کا تصوراتی محبوب نہیں، بلکہ وہ ایک زندہ اور گوشت پوست کا جیتا جاگتا انسان ہے۔ اس میں زندگی کی حرکت اور گرمی ہے، اس کے لمس میں حرارت ہے۔ ولی کا محبوب رنگت میں صباحت ہے، لب یاقوت کی مانند سرخ ہیں اور جسم سڈول ہے۔ یہ محبوب ان کی غزلوں میں چلتا پھرتا، اٹکیلیاں کرتا اور مسکراتا نظر آتا ہے۔ ایک شعر دیکھیے: تو سر سے قدم تلک جھلک میں گھویا ہے قصیدہ انوری کا۔ اس بات سے انکار قطعی ممکن نہیں کہ عشق مجازی دراصل عشق حقیقی کا زینہ ہے۔ جو شخص عشق مجازی میں مبتلا نہیں ہوا وہ عشق حقیقی کی لذت سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ ولی نے پہلے عشق مجازی کو اپنایا اور حسین پیکر کو اپنا محبوب تصور کیا اور اس کی شان میں سخن آرائی کی اور اپنے محبوب کے جلووں سے خود کو سرشار کیا۔ ایک شعر دیکھیے: اے ولی عشق ظاہری کا سبب جلوہ شاہد مجازی ہے۔ المختصر، ولی کا کلام بلا شبہ عشق سے لبریز ہے۔ ولی کی شاعری کے مطالعے سے یہ بات پایہ تکمیل کو پہنچتی ہے کہ ولی کی غزل میں جمال پرستی کی جو روایت پائی جاتی ہے اس کو موجودہ زمانے میں کافی اہمیت حاصل ہے۔ اس کے پیشوا اور امام بھی ولی ہی ہیں۔ چنانچہ اردو غزل آج مقبولیت کے جس چوراہے پر کھڑی ہے اس کا کریڈٹ براہ راست ولی دکنی کو جاتا ہے۔ تو عزیز طلباء، مکمل ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ خدا حافظ۔